السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ اور آج ایک اسلام آباد میں اہم ترین میٹنگ ہوئی جہاں پہ JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کی اور مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے کے اوپر جو حکومت اور JUI اور کچھ مدارس کے وفاق ہیں ان میں جو اختلافات تھے اس پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر نے وزارت قانون کو احکامات دیے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ پشاور میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا، اگرچہ وہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں علی امین گنڈاپور، وزیر داخلہ محسن نقوی، کورٹ کمانڈر پشاور اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان نے شرکت کی، لیکن اس میں اس موجودہ صورتحال میں جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیزیں ابھی مذاکرات اور سیاسی ٹمپریچر کو نیچے لانے کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے اتوار کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر مذاکرات شروع نہیں ہوتے یا پیش رفت نہیں ہوتی ان کے دو مطالبات پر تو پھر سول نافرمانی اور خاص طور کے اوپر ترسیلات زر میں جو بھیجنے کا معاملہ ہے اس کو وہ روکنے کی اپیل کریں گے۔ تو اس تناظر میں بھی آج کی پشاور کی ایکٹیویٹیز کافی اہم رہی ہیں۔ اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو اہم کیسز تھے۔ ایک تو الیکشن ٹریبونل کا معاملہ، NA48 اور NA47 دونوں کے الیکشن ٹریبونل کو معطل کیا گیا ہے کہ جو ریٹائرڈ جج کو لگایا گیا تھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے، اس حوالے سے کیا ممکنہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جسٹس مندوخیل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، عطا من اللہ صاحب اور جسٹس شہزاد ملک صاحب اس میں شامل تھے، اور جو سابق وزرائے اعظم کے ساتھ جو ریاست کا سلوک رہا ہے، کہیں پہ قتل، کہیں پہ سزائے موت اور جیل و بند کی صحبتیں، اور نظام انصاف کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا، اور ریاستی ادارے جو ہیں سیاسی انجینئرنگ پر توجہ دیتے ہیں لیکن ریاست کے نظام کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، یہ اس قسم کے ریمارکس تھے۔ تو یہی موضوعات ہوں گے جن پہ ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑا انہوں نے، NA47 سے 48 سے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور نعیمہ کشور صاحبہ جو سینئر رہنما ہیں JUIF کی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور راجہ قمر الاسلام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما پنڈی سے ہیں، وہ بھی ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں۔ علی بخاری صاحب آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں، پہلے ہم تھوڑا سا یہ جو لیگل ایشو ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر ہم باقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا، اور یہ اسلام آباد کے تینوں حلقے اس میں شامل تھے، 2 پہ جو ہے وہ اسٹے آرڈر دے دیا گیا، تیسرا بھی پٹیشن میرا خیال ہے کہ تو جمع ممکن ہے اس کی بھی سماعت ہوگی۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق تو غالباً یہ 180 دن کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، 180 دن کا مطلب 6 ماہ ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو 10 ماہ جو ہے 10.5 ماہ گزر چکے ہیں، تو ابھی جو ہے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ سماعت کرے گا کون، ٹھیک ہے گا۔ تو قانون کی جو عملداری تھی وہ تو خود قانون ہی کے دروازے کے اوپر جو ہے کہ اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہو سکا، تو اب اس کو آگے کتنا وقت لگ سکتا ہے اور کیا اس کے اندر قانونی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور کیا اس پہ بہتری ہو سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں آپ کو یاد ہو تو 8 فروری کو جب یہ الیکشنز ہوئے اور ہم رات کو جیتے اور سحری کے ٹائم پتہ چلا جی کہ رزلٹس چینج ہو رہی ہیں، اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، سارے اسلام آباد کو پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ انفیکٹ اس کے بعد 9 تاریخ کو میری اپلیکیشن آئی ECP میں، جس کے ساتھ میں نے سارے فارم اٹیچ کیے۔ اٹ واز فرائیڈے، سیٹرڈے کو میری پٹیشن ریٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آ گئی تھی، وہاں سے چلتے چلتے آج تک ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ کہ ٹریبونل بنا سٹنگ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹریبونل بنایا گیا جی طارق جہانگیری صاحب کو، ود دی کنسنٹ آف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جو لا پرووائڈیڈ تھا اس کے مطابق۔ اور یہ لا امینڈ کس نے کیا تھا؟ آج ہی کی سٹنگ گورنمنٹ نے۔ اب اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں نون بھی شامل تھے، اس کے اندر جو سیٹ اپ تھا وہ بھی شامل تھا۔ اب اس کے بعد جب بحث پہ چلے اور ریٹرن کینڈیڈیٹ سو کالڈ جو کہ ریٹرن کینڈیڈیٹس ان کو بلایا گیا، سارے لوگ آئے، ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ الیکشن لڑے آزاد حیثیت سے یا اور پارٹی سے وہ بھی آئے، سب نے فارم 47 جمع کیا۔ میرے کیس پہ تو NA48 کے حوالے سے تو ہمارے مخالف جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے آگے اپنے ایفیڈیوٹس دیے کہ جی ہم بھی ہارے ہیں لیکن یہ جیتے ہیں اور اتنے بڑے مارجن سے جیتے ہیں۔ اور انفیکٹ اس کے اندر جو ریٹرن کینڈیڈیٹ تھا اس کو بھی بلایا آنریبل جسٹس نے، سٹنگ جسٹس صاحب نے، تو انہوں نے کہا آپ اپنے فارم 45 سبمٹ کریں۔ تو یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ہے نہیں، RO سے لے لیں، RO کے پاس ہوں گے۔
اور اس کے بعد جب یہ ٹرائل سٹارٹ ہونے لگا، ویسے اب اس دن ایشوز پورے پہ آنے حلقے لگے. کے اندر ان کے ویسے ایجنٹ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. نہیں، میرا تو ایجنٹ بھی حلقہ نہیں خود ہی تھے. ہے نا، میں اسی حلقے کا رہائشی ہوں. تو نہ ایجنٹ تھے نہ وہ. میری 37.5 یوسیز تھیں، اس میں سے ایک بھی نہیں جیتے، وہ ایک بھی نہیں جیتے، ساری کی ساری ہارے. اور جب اس کے بعد جب ٹرائل شروع ہونے لگا تو انہوں نے ایک اپلیکیشن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پارٹی ہے، کیونکہ جب بھی ٹریبونل میں بلایا گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آگے ان کو ڈیفینڈ کیا بنسبت کہ ان کا جو کام ہے فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے اور اپنے ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے کے، وہ نہیں کر سکے. اپلیکیشن دی گئی ہے سی پی میں ٹرانسفر کے لیے کہ ٹریبونل پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. اور ریزن کیا دیا گیا، بڑا اس کا آپ ذرا اس کا ریزن جو انہوں نے خود لکھا اپنی اپلیکیشنز میں، انہوں نے کہا جی جج صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی کر رہے ہیں. نمبر 1 ریزن یہ تھا. اور جو پٹیشنرز ہیں وہ خود وکیل ہیں، سو اس لیے جلدی نہ ہو، ہمیں جلدی ہونے پہ شک پڑ گیا. تو 180 دن میں تو ہونا تھا 180 دن میں ہونا تھا، قانون تھا. اور اس کے اوپر ای سی پی نے ٹرانسفر کیا. جب ای سی پی نے ٹرانسفر کر دیا تو ہم نے چیلنج کیا اس کو. جب ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ میں چیلنج کیا تو ایک آرڈیننس صدر پاکستان کی طرف سے آ گیا. اچھا، اب کہتے ہیں نا وہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، چوری کو چھپانے کے لیے بھی آپ کو 10 چوریاں کرنی پڑتی. میں نے آرڈیننس چیلنج کیا. میں نے کہا جی آرڈیننس میرے پہ تو اپلیکیبل نہیں ہے، اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ تو ہو نہیں سکتا. الیکشن 8 تاریخ کو ہوا، ہماری پٹیشنز تو اس کے ودن 45 ڈیز آ گئی. ان کو پھر ایکٹ لانا پڑا. اب جب ایکٹ لائے میں نے ایکٹ چیلنج کیا. اب ایکٹ چیلنج کیا، ایکٹ کی پٹیشن آج تک نہیں لگی. مین وائل انہوں نے ٹرانسفر کر دیا دوبارہ کس کے پاس؟ ریٹائر جج کے پاس. یہ تو ایک ایپیسوڈ چل رہی تھی. اب جو ریٹائر جج کے پاس پنڈی جن کے پاس ہمیں بھیج دیا، انہوں نے یہ کیا پہلی ڈیٹ پہ ہی جناب انہوں نے کہا نیکسٹ ڈیٹ پہ آئے، میں سی ایمز ڈیسائیڈ کروں گا. تو میں نے دیکھا یار یہ ریٹائر جج صاحب ہیں، اچھا یہ کیسے ریٹائر ہوئے، میں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ان کے اوپر کیا ایلیگیشنز تھے، میں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ان کو ریزائن کیوں دیا انہوں نے، میں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں کیا کروں، میرے سامنے ایک پیپر آ گیا، اس پیپر کے اوپر ان کے بیٹے صاحبزادے کا نام جا رہا تھا پنجاب ہائی کورٹ میں جسٹس بننے کے لیے. ان کے پاس آ گیا. میں نے کہا یار مطلب کچھ تو چھوڑ دیں حیا، کہ یار یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اور ای سی پی اسپیسیفکلی ای سی پی کے اوپر ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ جناب یہ ریٹائر جج صاحب جو ہیں یہ پنڈی میں بلا کے ہم نے کیا فیصلہ کریں گے ان کو، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی. وہ آج اس پہ جب میری ریٹ پٹیشن آئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس میں ان کو کام سے روکا اور نوٹسز کیے. اب یہ آئیں گے کورٹ میں. سردیوں کی چھٹیوں کے بعد میرے خیال سماعت ہوگی. اب اوبیسلی سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ہی ہوگی جی، کیونکہ چھٹیاں تو اب کل سے 24 سے سٹارٹ ہو جائیں گی. یہ اس پہ ذرا اور بھی بات کرتے ہیں. میں نعیمہ کشور صاحبہ کی طرف ہی چلتا ہوں کہ آپ کا سب سے میجر جو کنسرن ہے الیکشن کے حوالے سے، جے یو آئی کی بھی بڑی ریزرویشنز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن اس طرح سے فیئر نہیں ہے جس طرح سے ہونے چاہیے. اور کیونکہ آپ کا جو گراؤنڈ ہے جہاں پہ آپ کے زیادہ کینڈیڈیٹ تگڑے کینڈیڈیٹ وہ کے پی اور بلوچستان رہا ہے، اور کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جے یو آئی وہاں پہ بالکل نہیں جیت سکی، اور بلوچستان میں تھا وہاں پہ ذرا ایک الائنس ہے. ایک تو یہ کہ ان الیکشن سے متعلق آپ کی جماعت کی اوپینین کیا ہے کیا نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے کہ پھر میں آپ سے یہ مدارس کے معاملے کے اوپر بھی آج ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں کہا گیا قانون اور آئین کے مطابق تو وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. میں بخاری صاحب سے بھی کیونکہ وکیل ہیں ان سے میں لوں گا اوپینین ان کی بھی، تو اگر گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو پھر اور قانون اور آئین کا کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ جو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا، ٹائم فریم بھی ختم ہو گیا، تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اور قانون اور آئین کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیے آج کے میٹنگ میں ایاز صادق صاحب بھی تھے، اسپیکر قومی اسمبلی، قمر الزمان قاہرہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ بھی تھے، اور ان دونوں کا موقف ریکارڈ پہ ہے. ان دونوں نے ریکارڈ پہ کہا ہے، اسپیکر صاحب نے بھی، کہ ہماری قانون کی جتنی بھی کتابیں اب تک ہم نے پڑھی ہے اس کے مطابق یہ ایک بن چکا ہے. قاہرہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ یہ قانون پاس کر چکا ہے تو پارلیمنٹ کو اس قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے موقف کو ایک طرف اگر ہم رکھ دیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ بل اگر ہم نے ایگری کیا ہے گورنمنٹ کے موقف کے ساتھ، ہمارا مطالبہ تھا، لیکن یہ بل کیبنٹ نے پاس کیا ہے، لا منسٹر نے بنایا ہے، لا ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے، ہم نے ہمارے مطالبے پہ بنایا ہے بالکل، لیکن بنایا انہوں نے ہے. کوئی پرائیویٹ ممبر بل نہیں ہے. گورنمنٹ نے پیش کیا ہے، قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے، کیبنٹ نے پاس کیا ہے، اور ود ان 10 days
صدر نے سائن نہیں کیا تو یہ بل بن چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے. ایک صدر صاحب نے ایک اس پہ جو ریزرویشن تھی اس کو بیچ کے اسپیکر صاحب نے اس کو دوبارہ صدر صاحب کو وہ جو اس کی تھی اس کو واپس کر دیا ہے کہ یہ ہم نے ٹھیک کر. دوبارہ جو انہوں نے آبزرویشن بھیجی ہے انہوں نے وہ اسپیکر کو نہیں بھیجی، انہوں نے وہ لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجی ہے. تو ٹھیک ہے، وہ ان کی خطوں کی دعوت ہے، لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ چلتی رہے. لیکن وہ جو انہوں نے چیزیں بھیجی ہے وہ انہوں نے اسپیکر کو نہیں بھیجی کہ میری یہ اس پہ آبجیکشن ہے. وہ آبجیکشن انہوں نے لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجی ہے. تو اس کے ہمارا کوئی لینا دینا یا اس کا بل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس کی گزٹ نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے. اور آج جس طرح آپ کے علم میں ہے اور مولانا صاحب نے پریس کے سامنے اناؤنس بھی کی ہے کہ ہماری ایک اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی ہے تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس کو اب لا ڈپارٹمنٹ کو ایک قانونی طریقے سے اس کو ڈیل کرنی چاہیے. تو ہمارا تو یہی ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیسا ہونا اگر چاہیے. نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا یا اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے یا اس اینڈ سیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے جی کہ اچھا ٹھیک ہے نوٹیفیکیشن کر کے ساتھ ہی اس کے اندر کوئی ترمیم کر لی جائے جس حوالے سے صدر صاحب کے کوئی تحفظات ہیں، تو پھر آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے جہاں تک ترمیم کا تعلق ہے وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ اگر قوانین میں ترمیم کرنا چاہے پھر وہ تو اس وقت دیکھا جائے گا. وہ پھر ہمارے ساتھ بیٹھے گی، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ، اسمبلی کے ساتھ وہ بیٹھ کے پھر وہ ڈسکشن وہ بات کی باتیں ہے. ترامیم کرنا وہ تو کسی بھی قانون میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، وہ بات کی چیزیں ہیں. اب جہاں تک اس بل کا تعلق ہے، اس ایکٹ کا تعلق ہے، وہ تو اس کی گزٹ نوٹیفیکیشن ہونی ہے. اور آج تو اسی پہ میرے خیال میں اسی کے حد تک بات ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مشترکہ اور وہ نوٹیفیکیشن ہوگا تو بات آگے بڑھے گی. ٹھیک ہو گیا. راجہ قمر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. راجہ صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید پروگرام میں. ہم نے دو چیزیں ابھی ڈسکس کی ہیں. علی بخاری صاحب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا الیکشن ٹریبونل کا معاملہ جو 180 دن میں فیصلہ ہونا تھا اور ابھی 10 ماہ گزر چکے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ ٹریبونل کون سے سماعت کریں گے، جہانگیری صاحب والا یا پراچا صاحب والا ٹریبونل. یہ ابھی تک شٹل کاک بنا ہوا ہے یہ معاملہ، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ ہم جو بھی جمہوریت پہ یقین رکھنے والا ہے، ہم نے میثاق جمہوریت قوم نے بڑا اس کو ویلکم کیا تھا جس میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم پی سی او ججز کو دوبارہ جو ہے کہ کوئی ذمہ داریاں نہیں دیں گے اور ان کو نہیں ہم شامل کریں گے. تو اب الیکشن ٹریبونل میں ایسے ججز بھی ہیں جو پی سی او ججز ہیں اور اسلام آباد کے کیسز بھی جن جج صاحب کے پاس گئے ہیں وہ پی سی او جج بھی رہے ہیں. تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ چلے ریٹائرڈ بھی لگانا ہے تو ایسا لگا لیا جائے جو پی سی او نہ ہو؟ اور دوسرا پھر ابھی جیسے میڈم بتا رہی تھیں کہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات، اور جس میں یہ کہا گیا کہ اس مسئلے کو ایز پر دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن حل کیا جائے. اور اس میں تو اپیرنٹلی جب ٹائم فریم کمپلیٹ ہو گیا، وہ 25 دن کا پروسیس ہو گیا، تو اب تو وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے مدارس کا، یا پھر اس میں ترمیم بھی ہے تو نوٹیفیکیشن اور اس کے بعد ترمیم آنی چاہیے. تو اس پہ بھی آپ کی اوپینین چاہیے ہوگی. یہ پہلی بات آپ نے بتایا ٹائم لمٹ کے بارے میں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. پہلی بات آپ نے ٹائم لمٹ کے بارے میں جو سوال کیا، دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سے ایسے اسپیشل لاز ہیں، آئیڈیلی ہونا چاہیے، آئیڈیلی تو ایسے ہی ہونا چاہیے. اب اس وقت یہ معاملہ الیکشن ٹریبیونل کا نہیں. الیکشن ٹریبیونل جو بھی ہوگا جب وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا 180 دن کی، تو وہ تو اس کی وجوہات تو وہ آئیں گی یا لائیں گے ریکارڈ پہ. لیکن ابھی ایشو بنیادی طور پہ تو جورسڈکشن کا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے بینچ میں تھا، شاید اب سپریم کورٹ میں ہو. ابھی ہائی کورٹ میں ہی ہے. ہائی کورٹ میں کہ یہ آیا either of the two الیکشن ٹریبیونل اپوائنٹڈ بائی دا الیکشن کمیشن یا اپوائنٹڈ بائی چیف جسٹس ہائی کورٹ. یہ یعنی الیکشن ٹریبیونل کا بنانے کا اختیار کس کا ہے، یہ بنیادی تو کوسچن آف لا تو یہی ہے. تو اب اگر یہ اس کا تعین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بال الیکشن ٹریبیونل کی کورٹ میں ہوگی کہ وہ اس کا فیصلہ کیا کرے. چونکہ اس میں کچھ عرصہ سپریم کورٹ کے کسی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کسی
آرڈر کے تحت کچھ معاملہ عرصہ سسپینڈ بھی رہا ہے. وہ پنجاب کے الیکشن ٹریبونل جو ہیں وہ اس میں یہ جو لا آف کویسچن آپ نے ریز کیا نا وہ پنجاب کے اندر تھا معاملہ سارا. نہیں لیکن یہ کوشچن آف لا تو اپنی جگہ ہے نا جی. اگر اسلام آباد میں بھی ہے صحیح کہ الیکشن ٹریبیونل بنانے کا اختیار ویدر الیکشن کمیشن کا ہے یا وہ چیف جسٹس متعلقہ بنا سکتے ہیں. یہی اختلاف ہے جو پنجاب میں. تو پنجاب کے اس والے کیس میں تو سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ دے دیا, لیکن یہ والا جو ایک لیگ ہے فیڈرل ایریا والی یہ بھی لٹکی ہوئی ہے. تو یہ اس سے فیصلہ جیسے ہی سپیریئر جوڈیشری سے آ جائے گا تو اس کے بعد ہوگا. لیکن دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ آیا 180 دن میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ اٹ ہیز ٹو بی ڈن. تو پہلے گو ماضی میں لمٹ نہیں تھی, لیکن الیکشن ٹریبیونلز کے جو پروسیڈنگز تھی یہ بہت لٹکی ہیں ہمیشہ سے. اگلے الیکشن آ جاتے تھے اور فیصلے ابھی نہیں ہوتے تھے. میں رائی صاحب ایک بریک لے لوں, چھوٹی سی بریک کے بعد پھر وہ مدارس اور اسی نقطے سے آپ سے ہی میں سٹارٹ بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں تو بات چیت کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت ہم کر رہے ہیں پاکستان کی صورتحال, الیکشن ایکٹ, الیکشن ٹریبونلز اور سارے معاملات. ہمارے ساتھ راجہ قمر الاسلام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, سید علی محمد بخاری صاحب جو ہیں کہ پی ٹی آئی, اور نعیمہ کشور صاحبہ جے یو آئی سے ہیں. راجہ صاحب آپ ذرا بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, میں نے آپ کی بات کاٹی, معذرت چاہتا ہوں, وہیں سے آپ سٹارٹ لے لیں. اور ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں نے پی سی او کا نقطہ اٹھایا تھا کہ پی سی او ججز نہیں ہونے چاہیے, یہ تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا تھا, اس کو بھی آپ ذرا ایڈریس کر لیں, اور وہ جو اپنی آپ بات کر رہے تھے اس کو بھی کر دیں. پہلے 180 دن پہ آ جائیں. دیکھیں ہمارے قانون میں آج سے نہیں, پچھلے جب سے یہ جو فوجداری قانون ہے اس کے اندر جو چالان ہے اس کی مدت غالباً 2 ہفتے ہے یا جو بھی ہے چالان کی مدت, لیکن سال تک 6 ماہ تک چالان سبمٹ نہیں ہوتے, یعنی کیس کمپلیٹ کر کے انویسٹیگیشن کی طرف سے, پروسیکیوشن کی طرف سے کورٹس میں نہیں ہوتی. اب یہ جتنے قوانین ہیں جس میں یہ بھی 180 دن کا الیکشن کا حالیہ ایکٹ کا قانون ہے, اور اس کے علاوہ نیب لاز میں ایسے ہیں کہ وہ 6 مہینے میں ریفرنس کا فیصلہ ہونا تھا اور وہ 5 سال لٹکے ہوئے. تو اب دوسری طرف کوئی کلوز نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو, یعنی اس کی سزا جج کو دی جائے, اس کی سزا اس وکیل کو دی جائے یا اس پارٹی کو دی جائے جو جن کی درخواستوں کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اس کا مہلت دی جائے, ہمیں پلان ڈاکومنٹ سبمٹ کر. تو یہ ابھی تک یہ ایمبیگوٹی موجود ہے, اور یہ دنیا بھر میں ہے, یہ کوئی پاکستان میں یا الیکشن لا میں نوکھا نہیں ہے. تو یہ تیسری بات آپ نے پی سی او ججز کی کہی کہ پی سی او ججز کے متعلق جہاں تک وہ فیصلہ اس وقت کا ایک پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا ججز نے, بہت سے پی سی او ججز موجود بھی رہے ہماری سپیریئر جوڈیشری میں, سپریم کورٹ میں رہے جو بعد میں ریٹائر ہوئے, یا کچھ ایسے بھی تھے جو ریٹائر نہیں ہوئے اور انسیریمونیسلی ریموو ہوئے. تو یہ کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں تھی کہ ان کو بعد میں سبسیکوینٹلی ری اپوائنٹ, کیونکہ وہ جب دوبارہ کسی جگہ پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے جو ہے وہ, اور یہاں پر جس ملک میں یا جس قانون کے تحت ایک سزا یافتہ شخص بھی جسے یعنی کنوکٹ کیا گیا ہو, وہ بھی قانون کے تحت غالباً 5 سال کی مدت ہے کہ اس کے بعد وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ ان پر پرپیچوٹی کسی چیز کو سزا دینا یہ قانون کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے. پی سی او کا معاملہ تو ہوا تھا شاید 2007-8 میں جب ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی, تو اب اس میں تقریباً 2 ڈیکیڈز گزر ٹھیک ہو گیا. یہ ذرا بتا دیں مدارس والے مسئلے پہ بتا دیں ذرا کہ اس پہ مدرسہ والی کی, یہ اس میں ایک ٹیکنیکل ہیچ ضرور ہے کہ یہ جو آٹومیٹیکلی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی 25 دن کے بعد نوٹیفائی ہو جانا چاہیے, اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر تو پریزیڈنٹ ان پہ سائن نہیں کرتے تو پھر تو وہ دونوں ہاؤسز سے پاس ہوا بنتا ہے بل, لیکن کب اگر پریزیڈنٹ اس پہ اعتراض لگا کے واپس بھیج دیں تو پھر آئین بڑا صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو گو ٹو دا جوائنٹ سیشن, اور پھر اس کے بعد اگر دوبارہ جائے اور پھر پریزیڈنٹ سائن نہ کرے پھر وہ آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک لیگل لیکیونا ضرور موجود ہے, لیکن اب چونکہ بات چیت ہو گئی ہے حکومت کی اور پرائم منسٹر کی بالخصوص, اور وہ تو مولانا صاحب اور پرائم منسٹر کی اس ملاقات سے توقع ہے کہ اگر وہ تھرو لا منسٹری بھی یا تھرو جوائنٹ سیشن بھی کچھ بھی ہوا تو وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جیسے میڈم کہا کہ کوئی اگر
हमें तरमीम करनी पड़ी तो वो बाहमी हो सकती है। मुशावरत से इसमें हो एक जाएगी। बहुत बड़ा है, मुझे अगर 1 मिनट आप जी। दे दें, वो ये है कि ये जो सोसाइटीज एक्ट के तहत अदारे रजिस्टर होते हैं, ये सिर्फ तालीमी अदारे नहीं होते बल्कि दीगर समाजी अदारे भी, सोशल वेलफेयर के भी। ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत। लेकिन जो तालीमी अदारे इन एडिशन टू दैट अगर वो वहां पे रजिस्टर्ड भी हैं तो दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिसको एड्रेस करना शायद आपस में बाहमी, अभी तो वो बात एक और हुई है ना, तो लेकिन ठीक यह है। है कि सब्सिक्वेंटली इसको कहीं एड्रेस किया जा सकता ठीक हो गया। बुखारी साहब, ये एक तो इस नुक्ते पे आप भी बताइएगा कि लीगल पॉइंट, अभी आप वकील भी हैं, कि सदर साहब के बाद 2 दफ़ा हो चुका, वापस आ गया और इतराज़ के साथ आया है, तो इसलिए जॉइंट सेशन या उस पर एक लकूना टेक्निकल राय साहब कह रहे हैं। मुझे याद पड़ता है सदर अलवी साहब के पास भी जो सीक्रेट एक्ट और वो आए थे, तो दूसरी बार उन्होंने जब लिख के भेजा, बाद में ट्वीट भी किया कि मैंने तो इसको वापस भेजा था इतराज़ के साथ, लेकिन मेरे स्टाफ ने ही धोखा दे दिया मुझे। तो अभी भी सदर जरदारी साहब ने मुकर्रर टाइम तो गुजर गया जिसके बाद वो नोट सामने आया है, तो इसमें और उसको अगर हम रेलेवेंसी देखें तो फिर ये अमल होता है या नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि चलें इस पे आप बात कर लें, फिर हम सुप्रीम कोर्ट और उस इशू पे आते हैं। अदद भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अब जिस जगह पर हम पहुँच गए हैं तो नई कानून साजी जब भी करनी चाहिए तो उसको इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वो मैथ्स की तरह 2 + 2 4 होना चाहिए ताकि कोई भी उसको जिग जैग करके अपनी साइड पे मत खींचे। बात यह है कि आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी आरिफ अलवी साहब की, और वही प्रेसिडेंट मौलाना साहब ने भी दी कि जी जब वो थे तो उस टाइम हो गया था, आज हम में तो नहीं हुए। गालबन इट्स अ 10 days टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहला 15 है, फिर 10 है। जी 10 है, 10 पहले दफ़ा 15, फिर दूसरी दफ़ा 10। अच्छा, अगर 10 दिन के बाद या आफ्टर 12 days 15 days प्रेसिडेंट उस पर कोई बात करके लिख के देता, टाइम तो बार्ड हो जाता है वो। तो जब टाइम बार्ड हो जाता है तो उसको फिर एग्जीक्यूट भी हो जाना चाहिए। और अगर सेकंड टाइम दोबारा जाता है और 10 दिन के बाद वो, टाइम इज़ अ 10 days, अगर 10 days में वो नहीं आता, उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, विद इन 10 days वापस आ जाता है, फाइन एनफ। और 10 days में वो ऑब्जेक्शन भी नहीं लगता और उस पर साइन भी नहीं करते, फिर उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, फिर उसका फेट क्या होगा? तो फिर तो नोटिफाई होना चाहिए उस तरह। कंफ्यूजन है ना, लेकिन वो टाइम गुजरने के बाद जब इशू रेज हुआ फिर सामने आएगा, एतराज़ भी हो चुका है। एतराज़ भी हो चुका है। अब एतराज़ बिल्कुल एग्जैक्ट वही केस है जैसे अलवी साहब अलवी साहब का। अब बात है कि एतराज़ कितने दिन बाद होता है। अगर तो टाइम से बार्ड हो गया है तो फिर तो नोटिफाई होना चाहिए, और अगर वेल विद इन द टाइम है फिर जॉइंट सेशन होगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। एतराज़ात दूर करने हैं, डिबेट करनी है, उसके बाद जाना है। लेकिन ये बिल बेसिकली है क्या, आप थोड़ा सा इसको ना, हम थोड़ा डीपली इसको स्टडी करते हैं कि ये तो आया, उसके बाद बेसिकली दिस इज़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, उसके अंदर अमेंडमेंट आई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024, ठीक हो गया, और उसके अंदर वर्ड मदरसा ऐड किया गया एंड सेक्शन 21 अमेंड की गई। अब इसके आगे हम जब चलते हैं तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन चलेगी सूबों के पास, तो ये जो और इम्प्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये एज इट इज हो जाता है तो मीनिंग बाय दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द आईसीटी टेरिटरी, इस्लामाबाद के लिए। अब इस्लामाबाद के लिए हो रहा है। वैसे नेशनल असेंबली ऐसा कोई कानून बना सकते हैं, सब्जेक्ट सूबाई है लेकिन वो कहते पूरे मुल्क में होगा? 18th अमेंडमेंट के बाद तो नहीं हो सकता। अच्छा, 18th अमेंडमेंट के बाद वो आएगी उसके अंदर। लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जैसे अभी कमर भाई ने बात की कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जब ये ऐड करेंगे तो ये अब इसको डील कौन करेगा? रजिस्ट्रार सोसाइटी एक्ट करेगा या आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको डील करेगी? तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंफ्यूजन। और अच्छा, लॉ मिनिस्ट्री का बनाया हुआ था, फिर तो इसमें मेरे ख्याल ये लकूने नहीं होने चाहिए थे, प्राइवेट मेंबर हो या किसी और का हो तो नहीं होने चाहिए थे इसके अंदर। मतलब मैं कहता हूँ मैलाफाइडी कहें आप, इंटेंशनली कहें या अनइंटेंशनली कहें, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर लकूनास किसी ना किसी वाले से थे। लेकिन उससे बढ़ के ये कि पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस अप्रूव कर रहे हैं, सेनेट से भी हो रहा है। बुखारी साहब उन्होंने पढ़ा नहीं क्या? वो वहाँ पे तो अब उससे बहुत लंबी बहस चली जाएगी, निकाल देंगे और दूसरों को अंदर बिठा देंगे, तो फिर यही कुछ। मैं जरा नईमा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक ये इशू भी है जिसमें कमर साहब ने भी कुछ नुकात उठाए हैं, बुखारी साहब ने भी, कि इसमें कुछ टेक्निकल इशूज हैं। आपकी पार्टी तो बड़ा क्लियरली कह रही है कि नहीं, या तो गजट नोटिफिकेशन करें या फिर हम एहतजाज करें। नोटिफिकेशन क्या तक मैं क्लियर हूँ, जब टाइम बार्ड हो गया तो गजट नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। इसके बाद अब तरमीम आप इस पे ला सकते हैं, इसमें फौरी तौर के ऊपर कोई इसके ऊपर बात करके। नोटिफिकेशन पे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ये हो गया, गुजर गया। दूसरा हम ये भी सुन रहे थे कि जेयूआई जो है वो सूबाई असम्बलियों में भी ऐसा बिल लाना चाह रही है, जो अभी बुखारी साहब ने नुक्ता उठाया कि ये सूबाई मौजू हो चुका है सब्जेक्ट, तो इसलिए 18वीं तरमीम के बाद नेशनल असम्बली इसको सूबों का ऐसा कानून बना नहीं सकती जो सूबों पे हो। तो वहाँ पर भी सुना था कि आपकी कोई
پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات ہی چل رہی ہے کہ کے پی اسمبلی میں کیونکہ ان کی واضح اکثریت ہے تو وہاں پہ آرام سے ہو جائے گا, بلوچستان میں بھی شاید ہو جائے گا, تو اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ جہاں تک اس بل کا تعلق ہے, جب ہم نے اسمبلی سے اس کا مسودہ مانگا کہ صدر صاحب کی طرف سے آپ کو کیا اعتراض آیا ہے, تو وہ 28 تاریخ کو ایک اعتراض آیا تھا. جو 21 تاریخ کو یہ بل پاس ہوا, 28 تاریخ کو اس نے ایک ٹیکنیکل جو وہ ورڈنگ کی وہ تھی, تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم نے کلیئر کر کے اس کو واپس بھیج دیا گیا. جو یہ دوسرے اعتراضات آئے یہ 13 نومبر کو آئے تھے. جو 10 دن کا وہ ٹائم بار تھا وہ گزر چکا ہے, لیکن وہ 13 نومبر کے جو اعتراضات ہیں وہ اسپیکر کو نہیں آئے. وہ میں یہی عرض کر رہی ہوں, وہ وزارت پارلیمانی امور کو آئے ہیں. تو وہ لیگلی تو وہ اسپیکر کو آنے چاہیے اگر اعتراضات آنے ہیں. تو وہ ایک خط کی دعوت ہے, وہ پارلیمانی امور کے ساتھ ہوئی ہے, اسپیکر کے ساتھ وہ اعتراضات نہیں آئے. ایک اس میں یہ ہے, اور وہ 13 نومبر کو آئے ہیں. تو وہ 10 دن کا وہ ٹائم گزر چکا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے کہ ایک تو وہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے, اس کو وہ نوٹیفائی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اعتراضات اسپیکر کا جو وہ ہے سیکریٹریٹ ہے, وہ کہہ رہے ہمیں کوئی اعتراضات نہیں آئے. تو اسپیکر کو تو اعتراضات نہیں آئے. اگر پارلیمانی امور کو گئے ہیں تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بل تو ہم پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, تو اعتراضات پارلیمنٹ کو آنے چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد, تو اگر ادھر سے پارلیمنٹ سے کوئی لا پاس ہو جاتا ہے تو اگر ٹھیک ہے, اگر صوبائی اسمبلی کوئی وہ لا پاس کرے تو پریویل پارلیمنٹری جو ادھر سے قومی اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا جو لا ہوتا ہے پریویل وہ کرتا ہے. لیکن جو آپ کہتے ہیں صوبائی کا, تو ابھی تک تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت پڑی تو ظاہر ہے پھر صوبوں نے اپنی وہ لا بنانی ہوگی. ہم تو یہی کہہ رہے, جو یہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ 2019 کا ایک معاہدہ ہے, تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آپ نے معاہدات پہ نہیں چلانا, ملک کو آپ نے قوانین پہ, ایکٹ پہ چلانا ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ قوانین بنائے, آپ ایک معاہدوں پہ نہ چلے. ہم تو قانون اور آئین پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہم کہہ رہے کہ ایک کے مطابق آپ چلے. ہم قانون کی بات کرتے, آپ کہتے نہیں معاہدے پہ آ جائے. تو غلط پتہ نہیں ہم ہے یا آپ ہے, اس کی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ ہم کیوں معاہدات پہ چلانا چاہ رہی ہے. ہم کہہ رہے ایک کے مطابق چلے, نہیں یہ کہہ رہے نہیں معاہدے پہ چلے. تو عجیب بات تو یہ کہہ رہے. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب, ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ آپ کے قائد بھی جو ہیں میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ بھگت چکے ہیں. 1999 میں بھی جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا, فوجی بغاوت ہوئی اور ان کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس اور سزا دی گئی. پھر بعد میں پاناما کیس میں بھی ان کو سزا دی گئی اور ملک سے باہر وہ گئے. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بے نظیر بھٹو صاحبہ, آج کل عمران خان صاحب جو ہیں کہ وہ بھی سابق پرائم منسٹر ہیں. آج سپریم کورٹ میں ایک قتل کیس تھا اور اس میں ججز کے جو ریمارکس تھے وہ پوری ہسٹوریکل, وہ صرف آج کے حالات پہ نہیں تھے. اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف رہتی ہے. مندوخیل صاحب کہتے ہیں ریاست کی کیا بات کریں, 3 وزراء اعظم کو ہی مار دیا گیا. جسٹس شہزاد ملک صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس ہوتے ہیں تو دوسرے دن جیل میں ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ملک میں ہوگا کیا. یہ اتنی غیر یقینی صورتحال, یہ ہسٹوریکل جو ہے کہ ہمارا ابھی تک ہم اس کو مساق جمہوریت بھی ہوا, بہت ساری چیزیں بھی ہوئیں, لیکن یہ حالات ویسے کے ویسے ہیں. اب یہ سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے کسی بھی نظام انصاف کی, اگر وہاں پہ ججز یہ ریمارکس دے رہے ہیں تو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر تو بہت ہی برا حال ہوگا انصاف کا, نظام انصاف کا. لوگوں کے اعتبار کا, اعتماد کا عالم کیا ہوگا وہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور آپ عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, روز تھانہ کچہری کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہمارا نظام انصاف ہے, یعنی نظام عدل ہے یا عدالتی نظام, یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, نہ کوئی مبالغہ ہے کہ یہ اس وقت بہت ہی ورسٹ اور برے حالات کا شکار ہے. بہت اچھے الفاظ میں بھی کہیں, دنیا کی جو گریڈنگز آئیں وہ بھی دیکھ لیں, اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, اور اس کو ٹھیک جو ہے اس کی پرائمری ذمہ داری جو ہے وہ عدالتی ایڈمنسٹریشن کی یا اعلیٰ عدلیہ یا وہیں سے شروع ہوتی ہے. ظاہر ہے کسی سول جج کو, کسی سیشن جج کو ماتحت عدلیہ کے کوئی سزا جزا, اس کا ڈسپلنری ایکشن, اس کی پرکس, اس کی ٹرانسفرز, وہ ساری اعلیٰ عدلیہ کرتی ہے. تو اس میں ریاست کا اگر لفظ ہے
یہ بھی بڑا آج کل اس کو بڑا ایک تمسخرانہ انداز میں یا طنزیہ انداز میں سیٹریکلی اس کو ایک مخصوص اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسٹیٹ کا جو مطلب ہے، حکومت تو حکومت ہوگی، چلو جو حکومت وقت ہے، لیکن اسٹیٹ کا جو اسٹیٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تمام جس میں اسٹیٹ کے پلر تمام شامل ہیں اس میں، بالکل سارے شامل ہیں. لہذا اگر وہ اسٹیٹ کو مورد الزام کوئی ٹھہراتا ہے وہ تو خود پھر بھی شامل، اسٹیٹ کے اندر تو وہ خود بھی بالکل شامل ہے. عدلیہ، یہ ایگزیکٹو، پارلیمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشریح بھی ایک غلط تھی. اور دوسرا، اگر نظام انصاف یہ ہے، اگر وزیر اعظم کو جوڈیشل مرڈر جس کا کہ بعد میں اعتراف جو بھی ہے کیا وہ گیا، اسٹیبلش کی سپریم کورٹ نے خود، تو وہ کی ذمہ داری بھی تو وہاں پہ ہی ہے نا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو خواہ مخواہ ذمہ داری اتارنے والی بات ہی کہہ سکتے ہیں منیمم الفاظ میں، اور اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی. چونکہ فیصلہ ہو تو چلے اور بات ہے، لیکن کمنٹس کئی دفعہ مس رپورٹنگ بھی ہوتی ہے. میرا خیال کئی صحیح. دفعہ ویسے نہیں ہوتا، وہ رپورٹنگ جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے یا مس انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یا سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ٹھیک ہے، پہلے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دینی. چلیں ذرا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی نقطے کے اوپر بات آگے بڑھائیں گے. اور پھر خیبر پختونخوا کے بڑا اہم اجلاس ہوا پشاور میں، وزیر داخلہ بھی گئے، وہاں پہ عسکری لیڈرشپ بھی تھی. تو اس میں امن و امان کا معاملہ ہی ہے یا کچھ سیاسی معاملات اور سیاسی پارہ کم کرنے کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. بخاری صاحب، ایک تو سپریم کورٹ کا معاملہ ڈسکس ہوا بریک سے پہلے، اور جسٹس اطہر من اللہ مندوخیل صاحب اور شہزاد ملک صاحب کے ریمارکس تھے، اس پہ آپ بھی کومنٹس کیجیے گا. اور دوسرا، مجھے خیبر پختونخوا میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی مذاکرات وفاقی سطح کے اوپر کوئی ایسی، ہمیں اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ دروازے کھلے تو ہیں لیکن شاید کوئی جا نہیں رہا اس طرف. اور اگر محسن نقوی صاحب جن کے نمائندے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور اگر وہ پشاور جا رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک دن پہلے ڈیالہ جیل میں ملاقات بھی کرتے ہیں، کلاس بھی کافی گرما گرم ان کی ہوئی ہے سنا ہے، تو کچھ سیاسی معاملات بھی کچھ سمجھتے ہیں پارا ڈاؤن ہوگا، کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی. خالد بھائی، تو تین چیزیں میں اس میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں. نمبر ون، آپ نے بات کی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے کومنٹس جو بھی ہے اس میں کیا غلطی تھی، کون سا غلط بیانی پہ بات کی گئی؟ حقیقت تھی، ہماری تاریخ تھی جو انہوں نے بیان کی، اس میں کوئی غلط بات یا کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا. یہ تو ایکچوئل اور فیکچوئل پوزیشن تھی، فیکٹس تھے جو انہوں نے بیان کر دی. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سی جگہ سنا اسٹیٹ آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے اس کی تشریح کر دی ہے. اسٹیٹ ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، اس کو جمہوریت بھی کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کا لوکل سسٹم، لوکل گورنمنٹ سسٹم، آپ کے پروونشل سسٹم اینڈ آپ کا نیشنل سسٹم، دیٹ از اسٹیٹ. اسٹیٹ صرف وہی ہے. اب اس کے اور کوئی ڈیفائن کرتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے آرٹیکل 7. اب اس سے آگے میں آیا تو قمر بھائی نے بھی ایک بات کی، تھوڑا سا میں آپ کا ایکسٹرا ٹائم لوں گا، کہ سی او ڈی کے اندر پی سی او ججز، یار سی او ڈی کے اوپر ہی تو آپ نے 26ویں امینڈمنٹ کر دی. کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی کہتے ہیں ہاں. آپ نے کہا جی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس لدا ہوں گی، دوسری لدا ہوں گی، سارا سسٹم جوڈیشری کا آپ نے تہس نہس کر دیا. آج آپ کے مقرر کردہ ہوا بندے جو ہیں ان کی لسٹیں جا رہی ہیں کہ یہ جج لگ گئے، یہ جوڈیشل لگ گئے. جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ جو ہمارا اسلام آباد کا بنا دیا انہوں نے ٹریبونل، اس کا بیٹا بھی اس کے اندر شامل ہے. یار اس طرح تو نہیں ہوتی نا. اس طرح نہ آپ 139 نمبر سے آپ 1 نمبر پہ آ سکتے ہیں. اس سے تو آپ اور نیچے جائیں گے، کیونکہ آپ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے. گورنمنٹ کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا. ٹھیک ہے، ماتحت عدلیہ کا، عدالت عالیہ کا، عظمیٰ کا اپنا ایک انفراسٹرکچر ہے. آپ کو اس انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ اس انفراسٹرکچر کو بالکل ختم کر دینا ہے، اور اس کے اندر بھی پالیٹکس اور پولیٹیکل لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. نمبر 4 جو آپ نے بات کی جی، دیکھیں اس ٹائم پاکستان میں پولیٹیکل پارا بہت ہے، ہونا بھی چاہیے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بہت سے نہتے لوگ جیلوں میں. آپ کو میں اسلام آباد کی اگزامپل دوں. آج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں گیا، غریب لوگ پکڑے ہوئے ہیں، ایک تھانے سے نکلتے ہیں، جج صاحب چھوڑتے ہیں، دوسرے تھانے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں ہی سے. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، نکلی ہوں گی، کہ ایک خاندان کے ماں باپ بچے ان کو کھینچ رہے ہیں، دوسرے پولیس والے اٹھا کے دوسری گاڑی میں ڈال رہے ہیں. شالیمار سے، رمنا سے، سیکریٹریٹ سے.
کھنا یار 17 FIR تو میرے پہ دی نہیں، میں بیس پہ ہوں۔ اس طرح کی نوعیت کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کی اوریجنل آئیڈینٹی کو، ان کی حیثیت کو نہیں مانیں گے، آپ پروگریسو سائڈ پہ جا ہی نہیں سکتے۔ اور ہمیشہ دنیا میں آپ جس جگہ بھی دیکھیں تو ہمیشہ پہلا قدم گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ پاور میں بیٹھے ہیں، وہ پاور کوریڈورز یوز کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے کتنی ملاقاتیں کر لیں آج سے پہلے جا کے۔ میں کل ایک بار کا فنکشن تھا، ہمارے ہائی کورٹ بار اسلام آباد ایسوسی ایشن کے صدر اور بار کونسل ہماری بیٹھی تھی، انہوں نے وہاں کہا کہ وکیلوں کے اوپر اتنے پرچے دے کے ڈسکریس طریقے سے کر رہے ہیں جو وہاں موجود ہی نہیں تھے، جن کا لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ ہمارے بار کونسل کے ممبر کا تھا کہ ہم ٹائم مانگ رہے تھے منٹری منسٹر، لیکن وہ ملتا ہی نہیں ہے کسی سے۔ سو دا تھنگ از کہ اس طرح نظام تو نہیں چلتا نا، پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکل لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، تب تو وہ پولیٹیکل لوگ ہوئے۔ میرے پاس تو ہتھیار کوئی نہیں ہے نا، میرے پاس تو قلم ہے، یا میں پولیٹیکلی بات گفت و شنید سے ہو سکتی ہے۔ میں اڈیالہ جیل بھی جاتا ہوں، میں شاہ صاحب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، خان صاحب کو بھی کرتا ہوں، میں ان کی پارٹی کا کارکن ہوں۔ کیا آپ لوگوں نے جو یہ نہیں دیکھا کہ یار 26 تاریخ کو کیا ہوا؟ اگر اس پہ خان صاحب کہہ دیتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ کا ہو، اور اس میں سب سے سینئر تین لوگ بیٹھے ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کو بنانے میں کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بے گناہ، میں دوبارہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، بے گناہ اسیروں کو رہائی دو، تو یار یہ تو آپ کو بیٹھ کے کہنا چاہیے بسم اللہ آئیں جی، آپ سے پہلے ہم کرتے ہیں، اگر آپ فیئر ہوں۔ لیکن آپ فیئر نہیں ہیں۔ اور لاسٹلی آپ نے ایک چیز پہلے پوچھی تھی کہ جی 180 دن میں دیکھیں یہ اسپیشل لا ہے، یہ وہ پی پی سی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے آپ، آپ اس کو کے ساتھ دیت آرڈیننس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اس کو آپ کو انڈیپینڈنٹلی پڑھنا ہے، بیکاز کہ یہ وہ باڈی ہے جو قانون ساز ہے، جنہوں نے ملک چلانا ہے، جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے، یہ لیجسلیٹرز ہیں۔ اور میں نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا شروع میں، جس دن یہ انہوں نے فارم 47-45 مانگے گئے اور ریٹرن کینڈیڈیٹس نہیں دے سکے اور آر او دے گا، اور جب ای سی پی کھڑی ہوئی تو میں نے کہا تھا سر اس کا ایک ہی علاج ہے، چھوٹا سا نسخہ ہے، یہ 180 ڈیز میں نہیں، یہ 18 ڈیز میں ڈیسائیڈ ہو جائے گی۔ میرے ورڈز ہیں کورٹ کے اندر۔ اب انہوں نے پوچھا وہ کیا، میں نے کہا آج نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیں تو یہ 18 دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گی۔ جن کے اوپر ایلیگیشن ہے، جو پروو نہیں کر سکتے، جو کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں، اپنا پریویلیج لے رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہیں گے 5 سال چلتی رہے گی۔ صحیح ہے میڈم، آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہی سوال کہ پولیٹیکل ٹمپریچر کم کیسے ہو سکتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب ابھی ایک ایسا فگر ہے 26ویں آئینی ترمیم میں خاص طور کے اوپر، خواہ وہ اپوزیشن ہو، حکومت ہو، تمام کے تمام ان کے پاس آئے اور کچھ نہ کچھ حل نکلا بھی، اور بہت سے ابھی بھی گلے شکوے ہیں لوگوں کو، لیکن ابھی بھی بات یہ کی جا رہی ہے جی کہ اچغزئی ہوں یا اختر مینگل ہوں یا فضل الرحمان ہوں، یہ اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر اگر یہ گٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک فارمولہ تیار کرتے ہیں، حکومت سے بات کرتے ہیں، تو شاید آگے چیزیں چل سکتی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اس طرف جائیں، بڑھ سکتی ہیں یا نہیں، ابھی بھی اس میں پرابلمز ہیں؟ دیکھیے آپ نے عدلیہ کی ابھی بات کی، نیب کی بات کی، یہاں سے بات ہوئی کہ عدلیہ کو ریفارم کی ضرورت ہے، کرنی کس نے ہے؟ جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہ ہوگا، جب تک جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوگا، یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم ای سی پی بات کر رہے، ای سی پی کا چیئرمین کس نے نامزد کیا تھا جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں؟ اسی تحریک انصاف نے کیا تھا، آج وہی رو رہی ہے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ نیب کو ختم کر دے، آج بھی اسپیکر کانفرنس تھی، اس میں یہی کہا گیا کہ نیب کو ہم ختم کرتے، کہتے سب ہے کب کرتے نہیں ہے۔ یہی نیب ہے جب جو بھی حکومت میں ہوتی ہے، جب اس کو نکلتے ہیں تو وہ اس کا رونا روتی ہے کہ ہمیں نچوڑتی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا، صرف سیاسی جماعتوں کے لیے اسی نیب کو بنایا گیا ہے اور ہر ایک کو نچوڑتی ہے۔ یہی تحریک انصاف تھی جب یہ حکومت میں تھی تو نون لیگ کو کہتی تھی کہ ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے، آج یہی نون لیگ ہے جو تحریک انصاف کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے۔ تو جو بھی حکومت میں ہوتی ہے، جو اپوزیشن ہوتی ہے، وہ اس کو نچوڑتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو ہمیں نکلنا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، جمہوری نظام کو مضبوط ہونا ہوگا۔ جب تک ہماری سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، میرے خیال میں ان مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم نے 2018 میں ہم نے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن پہ ہمیں اعتماد نہیں تھا، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک اس الیکشن کی آڈٹ ہونے چاہیے، کسی نے کیا ہے؟ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ جو کے پی میں الیکشن ہوئے، کیا یہ فیئر ہوئے ہیں؟ سب کو پتا تھا پہلے سے، رزلٹ کا پتا تھا کہ کس کو آنا ہے۔ جو تحریک انصاف کے اپنے ممبران ہے، جو
فارم 47 کے آئے ہیں، اپنے جو جیت کے آئے ہیں، جو ہارے ہوئے ہیں ان سے ذرا آپ پوچھیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے، جو ان کے اپنے پارٹی نے اس نے ہروایا ہے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ہمیں نہیں جیتنے دیے جائے گا. تو ظاہر ہے ہمیں سب پتا تھا، پہلے سے ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ انہوں نے جیتنا ہے، انہوں نے ہارنا ہے، کیونکہ پہلے سے سارے کا ڈیسائیڈ ہوا تھا. سب کا تھا کہ اس حلقے سے کس نے جیتنا ہے، اس حلقے سے کس نے ہارنا ہے، تو سب پہلے سے ڈیسائیڈ شدہ تھا. تو میرے خیال میں جب تک سیاسی جماعتیں مل کے نہیں بیٹھے گی، ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ ہمیں جمہوری نظام کو کس طرح لے کے چلنا ہے، پارلیمنٹ کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ٹھیک نہیں ہو سکیں دوسری گی. بات جی جو آج ایپیکس کمیٹی کا کے پی میں ہوا ہے، میرے خیال میں بہت اچھا ہوا ہے. شاید تھوڑا دیر ہوا ہے کیونکہ پاڑ چنار میں ہمارے بہت ساری وہ ہوا ہے، کیونکہ کرک کا، بنو کا، ڈی خان کے حالات اب سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. بہت سارے بچوں کا جان کا ضیاع ہوا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہمیں ادھر پیشرفت پہلے ہونی کرنی چاہیے، اور میں اس کے اپریشیٹ کرتی ہوں مرکزی حکومت کو کہ وہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہے ادھر خود جا کے گئے ہیں، ادھر ایک میٹنگ ہوئی ہے، ادھر اچھے پیسے ہوئے. تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں اور بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ کرم کے جو حالات ہیں وہ دن بدن بگڑتی خراب ہو رہے ہیں. جا رہی ہے. بالکل. ادھر راستے بند ہے، خوراک ادھر نہیں پہنچ رہی، دوائیاں نہیں پہنچ رہی. تو میرے خیال میں ادھر مرکزی ہونا چاہیے. حکومت ویسے کو بھی 2-3 توجہ اچھے دینے ڈیسیژن ہوئے ہیں آج، کہ ایک تو وہ راستہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے، نجی بینکرز ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا جو ہے کہ فریقین سے اسلحہ جو ہے واپس لینے کی بات. اچھے فیصلے ہوئے، ایسے پیش رفت ہونی چاہیے. رائے صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. اسپیکر آفس کا کہا جاتا ہے جی کہ استعمال ہو سکتا ہے، پارلیمان ہے، پارلیمان کا فورم استعمال ہونا چاہیے مفاہمت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. اسی ایوان کی بے حرمتی ہوئی، رات کو لوگ گھسے اور وہاں پہ ایوان کے اندر سے اور پارلیمنٹ کے اندر سے ارکان اسمبلی کو اریسٹ کیا گیا. وہ کمیٹی بنی، آج تک اس کا کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ ہوا کیا، اس میں کیا نہیں ہوا. اتنا عرصہ گزر چکا. ابھی اسپیکر صاحب کا آفس جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں میرے پاس، جس نے بھی آنا ہے آئیں، لیکن فریقین آگے بڑھ نہیں رہے. حکومت کہہ رہی ہے اپوزیشن آئے، اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، آپ کمیٹی بنائیں، بلائیں تو ہم آئیں گے. تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل آگے بڑھیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال آج آپ نے دیکھا ایپیکس کمیٹی میں کہ وہاں پر وہ جو ہوسٹائل چیف منسٹر تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، منسٹر فار انٹیریئر تھے، تمام ریاستی اداروں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام جو نمائندگان اور اعلیٰ قیادت موجود تھی. تو یہ کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں ہے. اور اب تو ایک اسپیکر صاحب نے ایک بڑا انیشیٹو بھی لیا ہے، اور اسپیکر صاحب معاملہ فہم آدمی بھی ہیں. پھر اسپیکر کا آفس جو ہے وہ نیوٹرلٹی کا نشان ہے، گو کہ وہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. تو obviously پارٹی پالیسی کے خلاف اگر حکومت نہ چاہتی ہو کہ مذاکرات ہوں، جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے، تو حکومت خود یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. صرف ہمیں جو اختلاف تھا یا اعتراض تھا وہ مذاکرات کی اس دھمکی پہ تھا کہ اگر 13 تاریخ تک، اگر 22 تاریخ تک، اگر 24 تاریخ تک مذاکرات نہ ہوئے تو سول نافرمانی ہو جائے گی. اگر فلاں کمیشن اس تاریخ تک نہ بنا تو ہم اسلام آباد پہ حملہ کر دیں گے، ڈی چوک جائیں گے. تو یہ جو پستول رکھ کے تو کرنے کی ہے، اس بات کا تو ہر ایک کوئی وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے. ورنہ یہ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں پروگرس ہوگی، ادھر سے بھی کمیٹی بن گئی، ادھر سے بھی. بہت شکریہ راجہ کنور صاحب. بہت شکریہ راجہ کنور صاحب. پاکستان مسلم لیگ ہمارے سے بات کر رہے تھے. علی بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور نعیمہ کشور صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.